وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنا عصا مارو، فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، بس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے جان لیا کہ اس کے پانی پینے کی جگہ کون سی ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہاں ایک اور بہت بڑی نعمت اور احسان کا تذکرہ۔ ہم جانتے ہیں صحرا میں پانی کس قدر نایاب ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں وافر مقدار میں پانی عطا کیا۔ 12 قبیلے تھے اور 12 ہی چشمے اللہ تعالیٰ نے نکالے تاکہ ان کے درمیان پانی کے معاملے میں جھگڑا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود بھی پانی نکال سکتے تھے، مگر عصا مارنے کا حکم دیا۔ عمل کا نقطہ کیا ہے کہ کوشش کریں، محنت کریں، نتیجہ اللہ دے گا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ پیو، گویا اللہ کا بندہ بننے کے لیے کھانا پینا چھوڑنا نہیں پڑتا۔ خوب اچھا کھائیے، خوب اچھا پہنیے، اور خوب اچھے اچھے کام کیجئے، بس فساد نہ پھیلائیں۔ اور مسلمان کی تو یہ پہچان ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، بلکہ مومن تو دوسروں کو نفع دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دوسروں میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، من بقلها، ترکاری، وقثائها، اور ککڑی، وفومها، اور گندم، وعدسها، اور دال، وبصلها، اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو وہاں مل جائے گا جو کچھ تم مانگو، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ان پر ذلت اور مسکنت مسلط ہو گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ سب کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اس آیت میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ یہ کہ اگر امت ذائقوں اور چسکوں کے پیچھے ہی پڑ جائے اور نت نئے کھانے بنانا اور کھانا ہی مقصد زندگی ٹھہرے تو پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ آج کھا لے پی لے جی لے ہی کم و بیش ہر ایک کی زندگی کا مقصد نظر آتا ہے۔ نت نئی ڈشیں بنانا، ریسیپیز، پھر اس کے لیے شاپنگ کرنا، پکانا، فریز کرنا، پھر کھائے ہوئے کو ہضم کرنا، پھر زیادہ کھانے کے نتیجے میں چمٹنے والی بیماریوں سے نمٹنے میں زندگی اور مال کا صرف ہونا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام دن رات دعوت کے کام میں مصروف رہتے، ہم بھی دن رات دعوت کے کام میں مصروف ہیں۔ ان کی دعوت دین تھی اور ہماری دعوت طعام ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ریسٹورنٹس کتنے ہیں، قرآن انسٹیٹیوٹ کتنے ہیں، کوکنگ ویڈیوز کے ویورز کتنے ہیں، اور درس قرآن کے ویورز کتنے ہیں۔ اسی سے ہمیں امت کی صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ انہیں آسمان سے اتری ہوئی نعمتیں دے رہا تھا اور انہیں زمین سے مٹی سے نکلی ہوئی خوراک چاہیے تھی۔ ہمیں بھی آسمان سے اتری ہوئی ہدایت نہیں چاہیے، زمین پر بسنے والے لوگوں کے خیالات اچھے لگتے ہیں، اور ہم عام طور پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنی مصروفیت ہے، گھر، شوہر، بچوں کی، کھانا پکانے کی مصروفیت، یہ نہ ہوتی تو میں ضرور قرآن سیکھتی۔ جیسے قرآن سیکھنا سکھانا تو بے گھر، بے شوہر اور بے اولاد لوگوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر! یا یوں کہتے ہیں کہ میرے پاس وسائل ہوں، نوکر چاکر ہوں، سہولتیں ہوں، آسانیاں ہوں تو میں دین کا کام کروں۔ انہیں اللہ نے بیٹھے بٹھائے ہر نعمت دی، مگر جنہیں نہیں کرنا وہ کبھی نہیں کریں گے، اور جو کرنے کی ٹھان لے وہ رستے کی رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔
کچھ اٹھ کے بگولوں کی طرح ہو گئے رقصاں، کچھ کہتے رہے راستہ ہموار نہیں ہے۔ اور تو اور وہ دعا بھی خود نہیں کر رہے۔ کیوں؟ زوال شدہ قومیں دعا خود نہیں مانگا کرتی، اور جب کسی سے اچھا تعلق ہو تو کہتے ہیں نا کہ ٹھہرو میں ان سے بات کرتی ہوں، اور رب سے تعلق جو کمزور ٹھہرا۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کی بات کی ہے، اور ان میں ایمان لانے والے بھی شامل ہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ کہے کہ میرا قانون سب کے لیے برابر ہے، ان کے لیے بھی جو ہمارے شہری ہیں اور ان کے لیے بھی جو ہمارے شہری نہیں ہیں۔ اور اس میں عمل کا نقطہ یہ بھی ہے کہ کسی گروپ میں شامل ہو جانا نجات کے لیے کافی نہیں۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، ناموں سے نسب سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے تو ایمان اور عمل صالح کی۔ جو بھی یہ پونجی لائے گا اللہ کے ہاں مرتبہ و مقام پائے گا، خواہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم طور پہاڑ کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ وعدہ لے رہے تھے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھنا جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی کی روش پر چلو۔ اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کے مشہور واقعے کا تذکرہ ہے۔ طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ان پر اٹھا کر ان سے وعدہ لیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کے دامن میں وعدہ لیتے ہوئے کوئی ایسی خوفناک صورتحال اللہ نے پیدا کر دی تھی کہ گویا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کبھی بات نرمی سے سمجھائی جاتی ہے اور کبھی سمجھانے کے لیے سخت رویہ بھی اپنانا پڑتا ہے، اور یہ کوئی جبر نہیں بلکہ اللہ اپنی قدرت اور جلال دکھا رہا تھا، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ جس سے وعدہ کر رہے ہیں وہ کوئی کمزور ہستی ہے کہ وعدہ نبھائیں یا نہ نبھائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ کہ وعدہ نبھائیں تو وہ ذات اتنی پاورفل ہے کہ انعامات سے نہال کر سکتی ہے۔ اور یہاں کتاب کو قوت سے پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ مضبوطی سے ہم اسے پکڑ لیں، بلکہ اس سے مراد اس پر عمل کرنا اور اسے نافذ کرنا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم پر جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں پھر ہی ہم قرآن پکڑتے ہیں؟ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رب جو پہاڑ اٹھا سکتا ہے اس کے لیے کسی انسان کو اٹھا کر پٹکنا کیا مشکل ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس پر بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ نافرمانیوں کے باوجود مہلت دیتا ہے، نیکی کے مواقع دیتا ہے، توبہ قبول کر کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اتنا پیارا رب کہاں سے کسی کو ملے گا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم تو جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے سبت کے قانون کو توڑا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو مقدس ٹھہرایا تھا کہ اس دن کو عبادت کے لیے مخصوص کریں۔ گویا اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے دنیا کی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر دین کے لیے مخصوص کریں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ رفتہ رفتہ وہ اس حکم کی نافرمانی کرنے لگے، حتیٰ کہ کھلم کھلا تجارت کر کے اس کی بے حرمتی کرنے لگے۔ یوں انہوں نے مختلف بہانوں سے غلط کام کو جائز کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا۔ اور بندر ہی کیوں بنایا؟ بندر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ نقالی کرنے میں ماہر ہے۔ اور کیا ہم جمعے کی بجائے ہفتہ اور اتوار کو چھٹی منا کر
غیر قوموں کی نقالی نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے اور دین پر ہی چلانے والے حکمران عطا فرمائے۔ فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے انہیں بنا دیا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ان کے انجام کو اس زمانے کے اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کیا ہم نے اس سے عبرت اور نصیحت پکڑ لی؟ معاذ اللہ، اللہ کو کوئی ان سے بغض نہیں تھا، اور ہم کوئی اللہ کے چہیتے نہیں کہ وہ قانون توڑیں اور سزا پائیں، اور ہم قانون توڑیں پھر بھی جنت کے حقدار ٹھہریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا انہوں نے کہا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ دیکھیے اللہ نے حکم دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ کر لیا جاتا، اور عمل پر آمادہ انسان زیادہ سوالات نہیں کرتا۔ اور چونکہ مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے گائے کا تقدس ان کے ذہنوں میں بس گیا تھا، جسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور یہاں بقرۃن کی تنوین بتاتی ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن پے در پہ سوال کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جان ہی چھوٹ جائے۔ اس میں عمل کا نقطہ یہ ہے کہ کیا میں حکم سامنے آنے پر حجتیں تلاش کرتی ہوں یا سر تسلیم خم کر دیتی ہوں؟ اللہ ہمیں اپنے حکموں کے آگے جھکنے والا بنا دے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے کا مذاق اڑانا جہالت کا رویہ ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي بولے اچھا اپنے پروردگار سے ہمارے لیے درخواست کرو کہ وہ تفصیل بیان کرے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انه یقول حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا، عوان بین ذالک بلکہ اوسط عمر کی ہو۔ اللہ کو جوانی کی عمر کتنی پسند ہے، جوانی کی عبادت کتنی پسند ہے، جوانی کی قربانیاں کتنی پسند ہیں، اسی سے ظاہر ہوتا ہے فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ پس کر ڈالو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور فعل کہتے ہیں ہر اس کام کو جو سوچے سمجھے بغیر کیا جاتا ہے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں، گویا اللہ کے احکامات پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها وہ کہنے لگے کہ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے درخواست کرو کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ پہلے عمر پوچھی، اب رنگ پوچھ رہے ہیں، ایسے جیسے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہوں۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها تسر الناظرین جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وہ بولے کہ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے درخواست کرو کہ وہ کھول کر بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا بے شک گائے کے تعین میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے۔ اب بولے انشاءاللہ، اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو گائے نہ پاتے۔ قال انه یقول حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض بے شک وہ گائے ایسی ہو جو زمین نہ جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ صحیح سالم، لا شیاۃ فیہا نہ ہو کوئی داغ اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق وہ بولے کہ اب تم نے صحیح پتہ بتایا ہے، فذبحوها تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون ورنہ وہ ایسے کرتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ایک تو یہ کہ جس کی محبت شدید ہوتی ہے اللہ اسی سے آزماتے ہیں،
جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے آزمایا، اور پھر یہ کہ اللہ بنی اسرائیل کو جسمانی آزادی کے بعد ذہنی طور پر بھی آزاد کرنا چاہتے تھے۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم جب سے ہندوؤں سے جسمانی طور پر آزاد ہوئے ہیں، کیا ہمارے ذہن بھی آزاد ہوئے ہیں، یا ابھی تک وہی رسم و رواج، وہی کلچر، ان کے تہوار منانے کے لیے دل میں چلتا ہے؟ پھر یہ بھی سیکھا کہ نیکی میں دیر نہ کریں ورنہ حالات مشکل ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ بھی کہ اللہ کی راہ میں بے داغ بہترین چیز، مکمل چیز خرچ کریں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ بے جا سوالات نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ تمہارے لیے قیل و قال یعنی فضول باتیں کرنا، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پھر اس کے بارے میں تم ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ہی مالدار چچا کو قتل کیا تاکہ اس کی دولت کا وارث بن جائے، اور دوسری طرف اس کی لاش کو ایک اور شخص کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ اسے دیت بھی حاصل کر لے، اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے اس کے جرم پر پردہ ڈالا۔ اب جب مجرم کا پتہ نہیں تو لوگ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے۔ اخلاقی زوال کی انتہا دیکھیے، پیسے کی خاطر اپنے عزیز کو ہی مار ڈالا۔ یہ دین سے دور ہوتے چلے جانے کا نتیجہ ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ تو 7 پردوں میں بھی کوئی گناہ کرے، اگر اس گناہ پر اصرار کرتے چلے جائیں، اللہ کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، اور قیامت کے دن تو اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، اور بعض گناہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کھول دیتا ہے۔ اللہم استر عوراتی، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو ڈھانک لے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ اس کے ایک حصے سے اسے ضرب لگاؤ، یعنی گائے کے ایک ٹکڑے سے اس میت کو ضرب لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ اس معجزے سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات ثابت کی کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، دوسرا وہ لوگ جو گائے کو مقدس سمجھ رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ اسے ذبح کرنے سے کوئی مصیبت ان پر آ جائے گی، مصیبت کی بجائے یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اور گائے کے ایک ٹکڑے سے جب لاش کو ضرب لگائی گئی تو وہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہو گئی، اور اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا، اور قاتل یہ سمجھ رہا تھا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے کس طرح سے سب کے سامنے اس کا راز فاش کر دیا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کے مانند ہو گئے، یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو پھٹتا ہے اور اس سے چشمے بہہ نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں۔ کیسی عجیب قوم ہے، مردے کا جی اٹھنا تک دیکھ لیا پھر بھی دل سخت کے سخت رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے انعامات، اس کے احسانات، ایسے معجزات دیکھ کر دل نرم پڑ جاتے، فرما برداری کرنے لگتے، مگر ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور دل جب سخت ہو جاتے ہیں پھر کوئی نصیحت، کوئی عبرت کارگر نہیں ہوتی۔ اسی لیے حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من القسوة والغفلہ، اے اللہ ہم دلوں کی سختی سے اور غفلت سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو پتھر، چٹانیں اور پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور مکہ میں تو ایک پتھر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، یہ مسلم کی ایک روایت میں ہے۔
اور بخاری میں آتا ہے احد پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم پتھروں کو دیکھتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، گویا پتھر ہو کر بھی اللہ کی مخلوق کے لیے کس قدر خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، اور بعض اوقات خوف خدا سے گر بھی پڑتے ہیں، اور ان کا گرنا بھی لوگوں کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے کہ ان کے لیے راستے بن جاتے ہیں۔ مگر انسان پتھر سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ پتھر اللہ کے خوف سے گرتا ہے، انسان اللہ کے خوف سے جھکتا نہیں۔ پتھر سے چشمے بہہ نکلتے ہیں، اور پتھر دل انسان خوف آخرت سے اس کی آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ بات بات پر رونا آتا ہے، نہیں آتا تو اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا۔ پتھر لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں، انسان لوگوں کو خیر کی بجائے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ دل کیسے سخت ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ زیادہ باتیں کرنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، مسلسل گناہ کرتے رہنے سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی محبت دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ پتھروں سے محبت کریں گے تو دل بھی پتھر بنتے جائیں گے۔ پلاٹ، گھر، فرنیچر، کراکری، جیولری، گولڈ، ڈائمنڈ، ہم تو اتنا پتھروں سے پیار کرتے ہیں، تو پتھر نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو ان پتھر دلوں کو کیسے نرم کریں؟ اللہ کی توفیق سے قرآن کی محفل دلوں کو نرم کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، اور حالانکہ ان میں ایک فریق ایسا رہا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتا، ثم یحرفونہ، پھر اسے بدل ڈالتا، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور جانتے بوجھتے وہ ایسا کرتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ یہود کا وہ بھولا طبقہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے آ کر بیٹھ جاتے، اور سادگی میں وہ باتیں کہہ دیتے جو بچپن سے اپنے علماء سے سنتے آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ تو علماء یہود سے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر کی بات باہر کہنے پر ڈانٹ پڑتی ہے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا بھلا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان ساری باتوں کو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنهم امیون لا يعلمون الکتاب، اور ان میں ایک گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر جھوٹی تمنائیں، وانہم الا یظنون، اور وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ کسی انسان کے پاس کتنی ڈگریاں کیوں نہ ہو، وہ دنیا کی بے شمار زبانیں کیوں نہ جانتا ہو، اگر اس کے پاس الکتاب یعنی اللہ کی کتاب کا علم نہیں تو وہ جاہل ہے۔ جیسے جسم کے کسی حصے میں خون نہ پہنچے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح جس کے پاس دین کا علم نہیں وہ بھی بیکار ہے۔ اور محض آرزوؤں سے تو دنیا کی گھٹیا ترین چیزیں بھی نہیں ملتی، اتنی قیمتی جنت کیسے ملے؟ اللہ ہمیں دین سیکھنے کی اور دین سکھانے کی فکر لگا دے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے دنیا کا حقیر فائدہ حاصل کریں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس تباہی ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا۔
یعنی خود سے دین میں اپنی مرضی کی باتیں گھڑنا اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، لیکن اگر کوئی میرے نام سے کوئی من گھڑت بات لوگوں کو بتائے، میں آپ کے نام سے کوئی بات خود سے منسوب کر کے بیان کروں تو کتنا غصہ آئے گا۔ اللہ کے نام پر ایسی باتیں کہنا جو اللہ نے نہیں فرمائی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قصداً میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور آج ہم نے کتنی باتیں دین کے نام پر شامل کر لی، زندگی سے متعلق، موت سے متعلق۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ یہ ان کی عقیدے کی خرابی ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز۔ اور اگر آج بھی کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم چونکہ امت محمدیہ میں سے ہیں لہٰذا جہنم میں جانے کا کوئی ڈر نہیں، تو اللہ اس گمراہی سے امت کو محفوظ رکھے۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جو کوئی بدی کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطا نے اسے گھیرے میں لیے رکھا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ اس آیت کا انداز دیکھیے، سیئتن کی تنوین بھی بتا رہی ہے کوئی سی خطا، کوئی سی بدی، اور خطیئتہ میں بھی ایک خطا کا تذکرہ ہے کہ اس کی ایک خطا تھی مگر وہ اس کی زندگی کا لائف سٹائل بن گیا۔ وہ جھوٹ بولتا تھا تو وہ جھوٹ ہی ساری زندگی بولتا رہا، یا وہ غیبت کرتی تھی تو وہ غیبت ہی کرتی رہی۔ کوئی اگر بے حیائی کے کام کرتا تھا، اس بے حیائی کے کاموں نے اس کی ساری زندگی جان نہیں چھوڑی، تو اس کی یہ ایک خطا اس کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ انسان کے معمولی گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ ممکن ہے ایک گناہ کو ہم صغیرہ سمجھ رہے ہوں اور حقیقت میں وہ کبیرہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تم ایسے اعمال کر رہے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، حالانکہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان اعمال کو ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم بندگی کرنا مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا وہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے بھی کرنے کے لازمی کام ہیں، اور ان میں سر فہرست صرف ایک اللہ کی عبادت، اسی کی بندگی، اسی کی بڑائی کو تسلیم کر لینا۔ اور انسان جب کسی کو بڑا مان لیتا ہے تو خود بخود اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے تو اسے بھی سعادت سمجھتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حق کے فوراً بعد بندوں میں سب سے بڑا حق انسان پر اس کے والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا
نماز کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا بیٹا تو جب نظر رحمت سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ ہر نظر کے عوض ایک حج مبرور کا ثواب لکھتے ہیں، خواہ وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے۔ یہ مشکات میں درج ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رشتہ داروں کے بعد معاشرے کے ان طبقوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر دی جن کے ساتھ لوگ عام طور پر اچھا معاملہ نہیں کرتے، یعنی یتیم اور مسکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم کو لیا اور اسے اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا، اللہ اسے ضرور بضرور جنت میں داخل کرے گا، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو ناقابل معافی ہو۔ اور مسکین کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ داخل ہونے والے عموماً مسکین ہیں، تو ان مسکینوں سے محبت کیجیے، یتیموں کی سرپرستی کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کمزور غریب لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزور اور غریب لوگوں کی وجہ سے ہی روزی دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا لوگوں سے بھلی بات کہنا، اگر لوگوں کے ساتھ بھلی بات تو اپنوں کے ساتھ کیا خیال ہے؟ اور یہ تو ایسی نیکی ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا۔ اور اچھی بات کرنا تو صدقہ ہے، اور قول حسن یہ ہے کہ بات بھی درست ہو اور کہنے کا انداز بھی اچھا ہو۔ پھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم، گویا دین ایک مکمل پیکج کا نام ہے۔ جس طرح آدھے نوٹ سے کچھ نہیں ملتا، اس طرح آدھے دین سے جنت نہیں مل سکتی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تم ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کر لیا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات پر خود گواہ ہو۔ پچھلی آیت میں اللہ نے وہ کام بتائے جو کرنے کے تھے، اور اب وہ کام بتائے ہیں جو نہیں کرنے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر نہیں کرنا۔ اور حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی جان، مال، آبرو حرام ہے، یعنی قابل احترام ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہر بندہ دوسرے کو مارنے، دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے تلا بیٹھا ہے، باتوں کے تیر سینہ چھلنی کر دیتے ہیں۔ انسانی جان اتنی ارزاں ہو گئی، مرغی سے بھی ارزاں، اور ہم ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرنے لگ گئے۔ بعض اوقات ظلم کرتے ہوئے مرد بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، یا ظالم ساس بہو کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ یہ واقعات بھی ہمارے ہی معاشرے کے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، یہ تم ہی وہ ہو جو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، تُفَادُوهُمْ، تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض سے کفر کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، پس جو کوئی تم میں سے ایسا کرے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی کی زندگی پائے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیسے ڈانٹ رہے ہیں، جتنی مضبوطی سے عہد باندھا تھا اتنی سرگرمی کے ساتھ اسے توڑ رہے ہو۔ اللہ نے قتل کرنا، بے گھر کرنا ہی حرام کر رکھا تھا، مگر یہ دونوں کام کرتے ہو، اور جب قیدی آتے ہیں تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو کہ یہ تو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں۔ جیسے آج ایک مسلمان ملک کو تباہ کرنے میں دوسرے ہی مسلمان ملک نے فضائی راستہ بھی دیا، اڈے بھی دیے، اور پھر وہاں زخمیوں کا علاج کیا اور خوراک فراہم کی۔
تو کیا تباہی اور بربادی میں دشمن کا ساتھ دینا جائز تھا؟ یا اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ حرام دوستیاں پالی، چیٹنگ کی، خفیہ ملاقاتیں کی، پھر شادی، کہ بھئی اللہ نے دین میں اجازت دی ہے، تو کیا شادی سے پچھلی باقی ساری چیزیں حلال تھیں؟ کیا اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا؟ یا خنزیر تو ہو حرام مگر سود اپنے لیے حلال کر لیا؟ یا یوں کہ قبلہ رخ پاؤں تو نہ ہوں مگر نماز سے کوئی سروکار نہیں؟ اگر ہم کسی ملک میں رہتے ہوں اور وہاں کے 10 قوانین مانیں اور 11ویں کی خلاف ورزی کریں تو کیا اس پر چھوڑ دیے جائیں گے یا دھر لیے جائیں گے؟ تو اللہ نے بھی ایسے جرم کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر جانا بتایا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد ہی پہنچ سکے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد کئی رسول پہ در پہ بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح پاک سے ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا پھر جب کبھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لایا تو تم نے تکبر کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو کسی کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے قتل کر دیا۔ ان آیتوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار تم کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ تم نے تکبر کیا، تم نے سرکشی کی، تم نے کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے برے کارناموں پر فخر کیا تو اللہ نے بھی انہیں گویا انہی میں شمار کیا۔ لا تہویٰ انفسکم، اس کی فہرست ہمیں بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ آج حجاب کیوں نہیں لے سکتے؟ ڈرامے کیوں نہیں چھٹتے؟ فجر کی نماز پڑھنا کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ خواہشات نفس پر زد پڑتی ہے، اور ہوا تو کہتے ہی اس خواہش کو ہیں جو انسان کو بلندی سے گرا دے۔ آج دین کے لیے وقت، پیسہ اور صلاحیتیں کیوں نہیں بچتی؟ اس لیے کہ خواہشات بہت ہیں، اور جب انسان رب کی غلامی چھوڑتا ہے تو نفس کا غلام بن جاتا ہے، اور نفس پھر بھی سیر نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، اے اللہ میں ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ کیسے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے عقیدوں میں، اپنے خیالات میں اتنے پختہ ہیں کہ ہم پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی عیب نہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں پر مضبوطی سے جم جائے، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ان کا یہ کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا کہ ہم اپنے علم میں بہت پختہ ہیں، علم سے لبریز ہیں، ہمیں مزید سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ ہمارے ہاں تو نہیں بولا جاتا کہ ہم جانتے ہیں سب اور ہمیں مزید جاننے کی یا علم سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ تو اس کے آنے سے پہلے خود کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، بس جب وہ آ گیا ان کے پاس جسے وہ پہچان بھی گئے تو اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، اس لیے کہ ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، اور وہ تو آپ کے آنے سے پہلے ہی ان کی شدت سے منتظر تھے۔ اسی امید پر تو وہ جیا کرتے تھے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ جن کے ظہور کی وہ دعائیں مانگا کرتے تھے تاکہ ان کی قیادت میں فتح ملے، تو جب وہ آ بھی گئے اور وہ پہچان بھی گئے تو سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ ہمارے لیے جائزے کا نقطہ کیا ہے
کیا جب ہم حق کو، رب کے حکم کو جان جاتے ہیں تو بڑھ کر اپنا لیتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں؟ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، کتنا برا سودا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا کہ انکار کرے اس کا جو اللہ نے اتارا، بغین ضد کی بنا پر، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنا فضل اتارا، فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ غضب بلائے غضب کے مستحق ٹھہرے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے تو رسوا کن عذاب ہے۔ انہوں نے اس ضد کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ نبی ان میں سے کیوں نہیں آیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم بازار سے کوئی چیز پسند کرتے ہیں، ہمارے فائدے کی ہوتی ہے تو ہم لے لیتے ہیں، ہم دکاندار کا شجرہ نسب معلوم نہیں کرتے۔ ہونا کیا چاہیے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ اور کیوں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تکبر کیا، اور جو بھی تکبر کرے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانیں گے جو ہم پر اترا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ کا انکار کریں گے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، پھر کیوں تم اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے رہے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ ہم بھی اپنا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے جائیں، ایسا نہ ہو بچڑا تو کیا پورا ریوڑ پال رکھا ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے طور پہاڑ کو تم پر اٹھا کر پختہ وعدہ لیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، مضبوطی سے تھامو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی سختی کے ساتھ اس کی پابندی کرو اور غور سے سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کا یہ حال تھا کہ بچڑا ہی ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ قل کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہ کیسا ایمان ہے جو اتنی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ ایمان تو عمل سے پہچانا جاتا ہے، جیسے درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے۔ اور انہوں نے تو کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ ہم بھی قرآن سن رہے ہیں، ہمارا کیا ارادہ ہے کہ ایسا نہ ہو سن سن کر سن ہی نہ ہو جائیں۔ دل کو سننے میں شریک کیجئے، ہدایت کے لیے پہلا سٹیپ سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو قرآن کی کسی آیت کو کان لگا کر سنتا ہے تو اس کے لیے کثرت سے بڑھنے والی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، ان سے کہیے کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، فتمنوا الموت، تو تمہیں تو موت کی تمنا کرنی چاہیے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ جنت میں تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا تو پھر موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے کما کر آگے بھیجا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں ضمناً ہم یہ بھی جان لیں کہ مومن کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یا وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں، اس کی بھلائیوں میں اضافہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ کر لے۔
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَیَاۃٍ، اور ضرور بضرور تم انہیں سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کیا ہے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر دیا جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ یہ عمر دیا جانا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کے محبوب اور چہیتے ہونے کے دعوے، اور دوسری طرف ہزاروں برس جینے کی حرص۔ یہ تھے یہودی۔ اور مومن اگر زندگی چاہتا ہے تو کس لیے؟ تاکہ اس کی نیکیوں میں خوب اضافہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو فرمانے لگے، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نہ تو دنیا سے محبت کرتا تھا اور نہ ہی اس مقصد کے لیے دنیا میں طویل مدت ٹھہرنا پسند کرتا تھا کہ نہریں کھودوں یا درخت اگاؤں، بلکہ میں تو دنیا میں صرف اس مقصد کے لیے ٹھہرنا پسند کرتا تھا کہ دین کی خاطر دوپہر کی پیاس برداشت کروں، مشقتیں اٹھاؤں، اور جہاں ذکر کے حلقے ہوں وہاں علماء کے پاس بیٹھوں۔ اور مومن کے لیے دنیا کس قدر قیمتی ہے! یہاں کا ایک نفلی روزہ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ یہاں کی توبہ قبول ہے، یہاں کا ایک آنسو دوزخ بجھا دے گا، اور ایک موت کا جھٹکا یہ سارے دروازے بند کر دے گا۔ نیکیاں کر لیں، گناہ بخشوا لیں کہ یہ موقع صرف اس دنیا میں ہے۔ جینے کی حرص ہو تو صرف اس لیے کہ نیکیوں میں اضافہ کر لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہو کہ بے شک اس نے ہی یہ قرآن اللہ کے اذن سے آپ کے دل پر اتارا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو پہلے سے آئی ہوئی ہے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہود کی حضرت جبرائیل سے دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر اترا۔ اور یہاں ہمارے غور کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن تو دل پر اترتا ہے، اور جب یہ دل پر اترتا ہے تو زندگی بدلتی ہے۔ اور یاد رکھیے، دین کا کام عقل والے نہیں دل والے کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ اس کام میں ہمارے دل کو شریک کر دے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، کیونکہ پہلے دل میں ایمان آتا ہے، پھر زبان پر، اور پھر عمل میں ڈھلتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسی چیز سے انسان دشمنی کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے کامیابی اور خوشخبریاں لانے والی ہوتی ہے۔ اور پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا، انسان بعض اوقات ایسی چیز سے محبت کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان لاتی ہے، جیسے بچھڑے کی محبت نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ تو ہمیں اپنی محبتوں کو اور نفرتوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو ہم بھی جان لیں کہ جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو اس کی دشمنی پھر کس کے ساتھ ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں۔ کتنی قیمتی کتاب اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں دے دی۔ قرآن کھولیں، اللہ براہ راست کلام کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، شاباش دیتا ہے، ہمت بندھاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، جنت کے انعامات دکھاتا ہے، بھٹکتے ہوئے ڈراتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو ڈراتا ہے، وارننگ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ہم سے پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ فسق یا نافرمانی انسان کو رفتہ رفتہ کفر تک لے جاتی ہے۔
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا بھلا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے بالائے طاق ہی رکھا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے تو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہود کی فطرت بتا رہے ہیں کہ جب بھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا تو اس کی عہد شکنی ہی کی۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم رب سے کیے ہوئے لا الہ الا اللہ کے وعدے کو کتنی بار نبھاتے ہیں اور کتنی بار توڑتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس کتاب کی تصدیق کر رہا تھا جو ان کے پاس تھی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک ہی دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے تو اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا سو ڈالا، ہم نے کیا کیا؟ زندگی بھر ڈگریوں کے پیچھے، گھروں کو سجانے، کمانے کے پیچھے بھاگتے رہے، قرآن سیکھنے کے لیے تو وقت ہی نہیں ملا، قرآن کو پیچھے کرتے رہے۔ میں تو ابھی بچی ہوں، پھر ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں۔ اور ذرا سوچیں، ہم قرآن عام طور پر مردوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ جب وہ مردہ امتحان دے کر کمرہ امتحان چھوڑ دیتا ہے تو اس کے سرہانے نصابی کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، گویا ہم کہتے ہیں اٹھ نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر۔ یہ مردوں کا نصاب نہیں ہے، یہ تو زندوں کا نصاب ہے۔ اور دنیاوی امتحانات میں تو ہم کتابیں امتحان دینے سے پہلے اٹھاتے ہیں، اور امتحان دے کر جانے والا اگر اپنی کتاب ایگزامینیشن ہال میں چھوڑ جائے اور ہم اس کی کتاب لے کر اس کے پیچھے دوڑیں تو وہ کہتا ہے اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس کو دو جس کا امتحان باقی ہے، ہم نے تو جو لکھنا تھا لکھ دیا۔ اور اگر وہ مرنے والا نماز نہیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، تو ہم قرآن پڑھ پڑھ کر اس کے خلاف حجتیں اور دلیلیں اور گواہیاں نہیں دے رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کھولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیاطین کفر کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو اترا دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت پر، وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو وہ ان دونوں سے سیکھتے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو تفریق ڈال دے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچانے والی تھی اور ان کے لیے فائدہ مند نہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اس کا خریدار بنا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری متاع ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جادو سیکھنا اور سکھانا، کرنا اور کرانا کفر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو ہلاک کر دینے والا گناہ قرار دیا ہے۔ پھر اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ دو فرشتے لوگوں کو یہ جادو سکھاتے تھے، تو فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سفید لباس میں ملبوس پولیس کسی رشوت خور حاکم کو نشان زدہ نوٹ رشوت کے طور پر دے تاکہ اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ پھر لوگوں کی اخلاقی پستی دیکھیے کہ ان کی سب سے زیادہ دلچسپی اس بات میں تھی
کہ کسی کی بیوی کو اس سے توڑ کر اس سے تعلقات استوار کر لیے جائیں۔ آج ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ڈراموں کی تھیم بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ سوچئے کیسا زہر ہے جو قطرہ قطرہ مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے۔ اور میاں بیوی میں تفریق کرانا تو شیطان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ جس شیطان کو ابلیس سے ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا، اور جدائی ڈالنے والے کو وہ گلے لگا رہا ہے، تو باقی شیاطین کی پھر اگلی مہم اور ٹارگٹ کیا ہوگا؟ تو ہمارے گھر شیاطین کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ اللہ کے ہاں جو بدلہ ملتا وہ بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ یہ بات جانتے، کاش انہیں خبر ہو جاتی کہ انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا اور توجہ سے بات کو سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافر تو دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے جیسے ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، تو وہ رائنا کہتے، مگر ذرا لچکا کر اور لفظ بدل جاتا، ایسے معنی بن جاتے جس سے معاذ اللہ توہین کا پہلو نکلتا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہے ہیں دیکھو تم ایسا نہ کرنا۔ اس میں عمل کا نقطہ کیا ہے کہ بڑوں کی بات کو، نصیحت کی بات کو غور سے سنیں تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے، اور ایسے الفاظ جن سے اہانت کا شائبہ نکلتا ہو استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور پھر یہ بھی کہ غیر قوموں کے انداز اور طور طریقوں سے مشابہت اختیار نہ کریں۔ ابو داؤد کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی بس وہ انہی میں سے ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہیں گے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں خواہ اہل کتاب میں سے ہوں خواہ مشرک، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا نہ اہل کتاب تمہارے خیر خواہ ہیں نہ ہی مشرک، دونوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہ ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی سعادت سے بڑھ کر کوئی اور سعادت نہیں۔ اللہ تو اپنے کام کے لیے بندوں کو چنتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قانون کا بنانا یا قانون کا ختم کرنا اللہ کا اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ڈاکٹر بھی تو بیماری کی نوعیت کے مطابق دوائی بدلتا ہے۔ سو اللہ جس حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو تسلی رکھیں اللہ اس سے بہتر ہی لاتے ہیں، یا کم از کم فائدے کے اعتبار سے ویسی ہی مفید۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی سرپرست نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم،
کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کیے گئے؟ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کثرت سوال سے منع فرما رہے ہیں۔ عام طور پر سوال علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ مل جائے، یا استاد کا علم چیک کرنے، یا کبھی سیلف پروجیکشن بھی اس سے مقصود ہوتی ہے، اور کبھی ہمارا سوال دوسروں کے دلوں میں شک کا بیج بھی بو دیتا ہے۔ اس لیے اگر صبر کریں اور علم کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھیں تو بہت سی گتھیاں خود بخود سلجھ جاتی ہیں۔ صحابہ بہت کم سوال کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جماعت نہیں کہ انہوں نے صرف 12 مسئلے پوچھے جو قرآن میں سوال اور جواب کے ساتھ مذکور ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر لے جائیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے حسد کی بنا پر، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر کھل چکا، فاعفوا واصفحوا، پس عفو و درگزر سے کام لیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ ان کی کوشش آج بھی ہے کہ مسلمان اگر یہودی اور عیسائی نہیں بنتے تو کم از کم مسلمان نہ رہیں، اپنے دین سے بدزن ہو جائیں۔ تو اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنے دین سے محبت اور کمٹمنٹ اور دین کی سمجھ خود بھی اور اپنی اولادوں میں بھی منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حسد انسان کو خیر سے محروم کر دیتا ہے، یہ بہت بڑا جرم بھی ہے اور بہت سی برائیوں کا پیش خیمہ بھی بنتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھلائی بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نظر میں ہے۔ غیروں کی نیگیٹیوٹی کو دیکھتے رہنے اور جھگڑوں اور بحثوں میں اپنا قیمتی وقت اور صلاحیتیں ضائع کرنے کی بجائے خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں اور اپنے فرائض ادا کرتے رہیں، یہی اس آیت کا پیغام ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہ اپنے دل کی تمناؤں کو یوں بیان کر رہے ہیں جیسے فی الواقع یہی حقیقت ہو، حالانکہ نام کا دین نہ دنیا میں عزت کا ضامن ہے اور نہ آخرت میں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، پس اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کا فرد ہونا کافی نہیں، اس کے لیے بس 2 شرطیں چاہیے۔ ایک تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، یہ نہ ہوا تو منافقت اور ریاکاری ہو گئی۔ اور دوسرا عمل حسن ہو، اور عمل حسن کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، گویا نہ کوئی دعوے سے، نہ رجسٹریشن سے، نہ نسل سے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے اور سنت کے مطابق عمل درست کرنے سے انسان مسلمان بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے اوپر تو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، تو آج مسلمان طرح طرح کے مصائب اور آفات کا شکار کیوں ہیں؟ اس کی وجہ اسلام نہیں بلکہ ترک اسلام ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء،
اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین مکہ، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح۔ واللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ یہ تو تھے یہودی اور عیسائی، افسوس مسلمان بھی جب فرقوں میں بٹ گئے تو دوسرے کی بات کو غلط قرار دے دیا۔ اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے لڑائی اتنی بڑھی کہ دوسرے کو دین سے ہی خارج کر دیا۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دے۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے، وسعی فی خرابها، اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ تو اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ جو مسجدوں کو ویران کرے اللہ نے اسے ظالم کہا ہے۔ اور ہم غور کریں کہ مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ کیا کوئی کافر، مشرک، یہودی یا عیسائی کرے گا؟ مسلمان ہی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ لیکن مسجدوں کی آبادی رنگ روغن، فانوس اور قالینوں سے نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین اور خوبصورت ہوں گی، مگر حقیقتاً ویران ہوں گی۔ اور یہ ہم یاد رکھیں کہ مسجدوں کی ویرانی گھروں کی ویرانی کا باعث بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز کھڑی کرنے کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں چند آدمیوں کو لے کر جن کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھڑ ہوں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ کس قدر ناراضگی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں میں نماز کے لیے نہیں جاتے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا، تو جہاں کہیں، جب کبھی، جس طرف بھی، تولو، تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور خوب علم والا ہے۔ مکہ میں اللہ کا گھر تھا، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ گویا تسلی دے رہے ہیں کہ وہاں بھی اللہ تھا، یہاں بھی اللہ ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے قبلہ ضرور مقرر کیا ہے، مگر اللہ کسی خاص سمت میں مقید نہیں، وہ تمام سمتوں کا، تمام جگہوں کا مالک ہے۔ اور اللہ محدود نہیں، وہ تنگ نظر نہیں، اس کے دین میں بھی بڑی وسعت ہے، تو اس کے ماننے والوں کو بھی تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ سوچ ہمیشہ غالب رہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی حصے میں ہوں، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ گویا کائنات کی ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ ہم اپنے معاملات کے انتظام میں تعاون کے محتاج ہیں، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے رہے جو ان سے پہلے گزر چکے، مثل قولہم،
ان کی بات کی طرح تشابہت قلوبہم، ان سب کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری دینے والے، مگر کس کو؟ جو اچھا ہو۔ اور ڈراتے کس کو ہیں؟ جو غلط راہوں پر چل نکلے۔ اور کیوں ڈراتے ہیں؟ تاکہ وہ باز آ جائے اور برے انجام سے بچ جائے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی کی ہدایت اصل میں ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار آپ کے لیے نہیں ہے۔ گویا اللہ نے بتایا کہ وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے بالکل رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو اور دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جیسا معاملہ یہ خود دین کے ساتھ کرتے رہے۔ لیکن اگر جاننے کے بعد بھی ہم لوگوں کی مرضی پر چلتے رہے تو کیا اللہ کی پکڑ سے یہ لوگ بچا پائیں گے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی تو اس پر صحیح ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کتاب ملی ہی انہیں جنہوں نے اس کی قدر کی۔ اور حق کے تلاوت کیا ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کے حرام کو حرام جانا جائے، اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کی متشابہ آیات پر ایمان لایا جائے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ کیا جب ہم قرآن ختم کرنے کی نیت سے جلدی جلدی عربی متن پڑھتے جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کس بات کا حکم دیا ہے، کس سے منع فرمایا ہے، یا پڑھ بھی لیں سمجھ بھی لیں مگر مرضی اپنی کریں، تو یہ حق کے تلاوت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جلدی جلدی ردی کھجوریں پھینکتے ہو اس طرح قرآن نہ پڑھو، اور نہ اس طرح جیسے بال کاٹے جاتے ہیں، کینچی کی طرح زبان نہ چلاؤ۔ جب کوئی نادر نکتہ آ جائے تو دل کو ٹھہراؤ، اور نہ ہو تم میں سے کسی کا غم آخری سورہ، یعنی کب ختم ہوگا قرآن یہ غم نہ ہو، بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے ذرا کام نہ آئے گی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی فدیہ ہی قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اس کو کوئی سفارش ہی فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ مسلسل پچھلے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا۔ آج ان کے بعد اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور دنیا کی ہدایت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ خود کو اس جگہ رکھ کر اللہ کی ہدایت کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ سنبھل جاؤ، فضیلت اور بزرگی چاہتے ہو تو آخرت کی فکر کرو، اس دن سے ڈرو جب تنہا اپنے اعمال کے ساتھ رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ آج اللہ کی راہ میں مال دیا تو وہ قیامت کے دن سایہ بن جائے گا، نیکیاں بن کر میزان کو بھاری کر دے گا، مگر اس دن کوئی سونے کا پہاڑ دے کر بھی نجات چاہے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ یاد رکھیے سفارش کرنا اور بات ہے اور سفارش کا نفع دینا اور بات ہے۔ دنیا میں اس کی مثال دیکھیے، کوئی وزیر کسی مجرم کی سفارش کرے اور اگر تھانے دار ایماندار ہے تو وہ کہے گا
سر آپ کا ہم احترام کرتے ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، مگر آپ اس مجرم کا ریکارڈ دیکھ لیجئے، اس نے یہ اور یہ جرائم کیے ہیں اور اس پر یہ اور یہ دفعہ لگتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ قیامت کے روز حوض کوثر پر اپنی امت کے بعض افراد کو پہچان کر بلائیں گے، لیکن انہیں ان سے دور کر دیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں آخرت کی صحیح فکر لگا دے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان میں پورا اتر گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے فرمایا اور میری اولاد سے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ انہیں دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ آپ کی تو پوری زندگی قربانی سے اور بلا چون چرا اطاعت سے عبارت ہے، اور قربانیوں کے بعد امتحانوں کے بعد ہی تو درجے ملتے ہیں۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پر آزمائش آتی ہے تو یقیناً یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے تھی۔ اور جب انہوں نے یہ فرمایا کہ کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے، کیا میری اولاد کو بھی امام بنایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا، یعنی عمل چھوڑ کر بزرگوں کی اولاد ہونے پر ہی تکیہ کرنا یہ کامیابی نہیں دلا سکے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے لوگوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ اس آیت میں مثابت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے بار بار آتے جاتے رہنے کی جگہ، کبھی عمرے کے لیے، کبھی حج کے لیے، کبھی طواف کے لیے، عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ اور اس کی زیارت سے تو کبھی دل بھرتا ہی نہیں، بلکہ ہر دفعہ پہلے سے زیادہ شوق لے کر پلٹتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ کے گھر ہی کا معجزہ ہے، ورنہ دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت مناظر کو انسان ایک دو مرتبہ دیکھ لینے کے بعد سیر ہو جاتا ہے، مگر یہاں نہ سبزہ نہ اس طرح کی کوئی خوبصورتی، لیکن دل ایسے کھنچتا ہے جس طرح مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے مقام ابراہیم کا تذکرہ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان پیروں کے نشانات کی بھی قدر کرتا ہے جو اس کے رستے میں کسی جگہ پڑتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار اس کو امن کا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل عطا فرما، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم جنگل بیابان کو شہر بنانے کی دعا کر رہے ہیں، اور شہر وہ ہوتا ہے جہاں ساری ضروریات زندگی میسر ہوں۔ اور دیکھیے زمین بنجر ہے، صحرا ہے، تنکا بھی نہیں اگتا، مگر رب سے پھل مانگ رہے ہیں۔ آپ کو بھی اگر لگتا ہے کہ آپ کے حالات بنجر ہیں، کوئی صورت بدلنے کی نظر نہیں آتی، رب سے مانگیے اور دل کھول کر مانگیے، وہی تو ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دنیا مانگ رہے ہیں، تو پتہ چلا اولاد کے لیے دنیا مانگنا گناہ نہیں، مگر صرف دنیا ہی مانگتے رہنا غلط ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں مگر اپنی قابلیت پر فخر نہیں، فکر ہے تو قبولیت کی ہے، کیونکہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اللہ کے شایان شان عبادت اور اطاعت کا حق ادا کر سکے، اس لیے کسی بڑے سے بڑے کام پر بھی ناز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہم نے اس سے یہ بھی سیکھا کہ نیکی کا سفر اکیلے نہیں کرنا، اولادوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ پھر یہاں دعا کی قبولیت کے لیے ایک نسخہ پتہ چلا کہ دعا مانگنے سے پہلے نیکی کر لی جائے۔ اور ایک اور اہم بات، اللہ اپنا گھر بندوں سے بنوا رہا ہے۔ وہ رب جس نے اتنی بڑی اور خوبصورت کائنات بنائی، کیا وہ اپنا گھر خود نہیں بنا سکتا تھا؟ کیوں نہیں، مگر اس نے یہ سعادت اپنے بندوں کو دی۔ اسی طرح اللہ اپنے دین کو بھی خود نافذ کر سکتا ہے، لیکن اس نے اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو چنا۔ کیا ہم اپنی اولادوں کے ساتھ مل کر دین اسلام کی عمارت کی تعمیر میں مزدوری کے لیے تیار ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسلوں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، عبادت کے طریقے بھی خود ہی بنا لیتے، لیکن نہیں، شریعت بنائی نہیں جاتی۔ اور دیکھیے اولاد کے ساتھ کیسی بانڈنگ ہے، کام بھی یکساں، دعائیں بھی یکساں۔ اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اس لیے کہ جتنی اللہ کی پہچان بڑھتی ہے اتنا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم حق نہیں ادا کر رہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار تو ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور اولاد اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں سیدنا ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا اور اس کی قبولیت میں کم و بیش 3000 سال کا وقفہ تھا، لہٰذا نہ مانگنے میں بخل کریں اور نہ قبول ہونے میں بے صبری۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، رہتی دنیا تک نسلوں کی تعلیم، تربیت اور تزکیے کی فکر ہے، کیا ہمیں بھی ہے؟ پھر یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کی تعلیم بھی ہو اور ان کا تزکیہ بھی ہو۔ علم سیکھ لینا بے شک آسان ہے، مگر اپنے اندر سے برائیوں کو نکال پھینکنا یہ کٹھن ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے، جو رہزن تھے رہبر بن گئے، جو عورت کو زندہ درگور کرنے والے تھے عورت کی تکریم میں اپنی آنکھیں جھکا لیں، جو لوٹ مار کرنے والے تھے اظہار و قربانی کرنے والے بن گئے، جو بد اخلاقیوں کے مریض تھے وہ نہ صرف صحت یاب ہوئے بلکہ معالج بن گئے۔ اللہ ہمیں بھی تربیت کے ایسے انداز سکھا دے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جن کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کی خاطر مشرک والد کو چھوڑا، عیش و آرام چھوڑا، وطن چھوڑا، اولاد کو بیاباں میں لا بسایا۔ کوئی کہے کہ معاذ اللہ انہوں نے بے وقوفی کی، بے وقوف تو وہ ہیں جن کی زندگی میں رب کی خاطر کوئی قربانی ہی نہیں، جن کے لیے دنیا کے غم ہی سب کچھ ہیں۔ اور اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ ان کو چنتا ہے جو اس کی خاطر کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔
اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے کام کا بنا لے تو کچھ نیند، کچھ وقت، کچھ آرام، کچھ مال قربان کر کے دیکھیں۔ اس قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ بٹھائے تو بیٹھ جائے، وہ کھڑا کرے تو کھڑا ہو جائے، وہ دائیں چلائے تو دائیں چل پڑے، وہ بائیں چلائے تو بائیں چل پڑے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی اپنا مسلم بنا دے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی رائے نہیں، کوئی چوائس نہیں، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیں، ہمارا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے، ہمارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، اور دل میں اپنے غلبے کی چاہت نہیں بلکہ اللہ کے دین کے غلبے کی چاہت ہو۔ اور حضرت ابراہیم نے لرب العالمین کہہ کر گویا بتا دیا، میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر کے کوئی انوکھا کام نہیں کیا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تابع دار ہے، کوئی کونپل اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھلتی، کوئی پتا اس کے اذن کے بغیر نہیں گرتا، سورج کی ہر کرن اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے، آسمان اس کے حکم سے قائم، بادل اس کی مرضی کے بغیر نہیں برستے، سو میں نے اس کی اطاعت اختیار کر لی تو کوئی احسان نہیں کیا، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے، یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے۔ دیکھیے ساری عمر جس دین کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کھپایا، مرتے وقت بھی اسی کی وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، تم اپنے طرز زندگی میں آزاد نہیں کہ جیسے چاہو جیو، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے طریقہ زندگی چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ مرنا تو اپنے اختیار میں نہیں، تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو اس کام میں مصروف کر لیں جس پر مرنا چاہتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو گے، اسی حالت پر تمہاری موت بھی ہوگی، اور اسی حالت میں محشر میں اٹھو گے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام نے خدا مانا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پر محسوس کرتے ہوئے اس آیت کو پھر پڑھیے اور سوچئے میری فکر اس وقت کیا ہوگی؟ میری چوڑیاں، میرا زیور، میری جائیداد، میرا گھر، میرے بچے، جو چیزیں زندگی میں ہمارے لیے بہت اہم تھیں، مرتے وقت بھی انہی کی فکر ہوگی۔ اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے کہ بس دو باتوں کی فکر ہے، ایک یہ کہ ان کی نسلیں توحید پر قائم رہیں، اور دوسرا اطاعت اور بندگی صرف اللہ کی کریں۔ ہم نے اپنے بچوں کو کس لائن پہ لگایا ہے؟ ڈگری کی بندگی، پیسے کی بندگی، رسم و رواج کی بندگی، نفس کی بندگی، یا رب کی بندگی سکھائی ہے؟ فکر کریں کہ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے امتی ہوں گے؟ اتنے بڑے فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں، کمزور ایمان والے بچے کیا کر پائیں گے؟ آج ہم ہیں، اٹھاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، اگر اگلی نماز میں زندہ نہ رہی تو کیا خود سے اٹھ جائیں گے؟ اور یہ یاد رہے کہ اگر اولاد کو دین نہ دیا، رب کا وفادار نہ بنایا، تو وہ ہمارے بھی وفادار نہیں بنیں گے۔ تلک امت قد خلت، یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔
وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی تو ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت بیان کی ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ تو ہدایت پر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف ان کی اپنی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملے میں ان کے خون کے چھینٹے گرے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ اور کس کا ہوگا۔ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام کا رنگ ہے، اور جس طرح رنگ آنکھوں سے نظر آتا ہے، ایمان ہمارے لباس سے، ہماری گفتگو سے، معاملات سے، غمی خوشی سے، حیا سے، نظروں کے جھکانے سے نظر آنا چاہیے۔ جن سے رشتہ ہوتا ہے نا تو ان سے شکلیں ملتی ہیں، رب سے رشتہ ہوگا تو رب پر ایمان کی جھلک نظر آئے گی۔ مگر ہم پر رنگ چڑھ گیا برادری کا، انگریزوں کا، ہندوؤں کا، معاشرے کا، یہ رنگ اتارنا پڑے گا۔ قرآن یہ رنگ اتارتا ہے اور اللہ کا رنگ چڑھاتا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ ومن ازلم ممن کتم شہادتا، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گواہی کو چھپائے، عندہ من اللہ، جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تمہاری حرکتوں سے اللہ ہرگز بے خبر نہیں۔ تلک امت قد خلت، یہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یعنی اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں اور ان کے گناہوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ آئیے آخر میں ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار، ہم اس بابرکت مہینے میں تیرے کلام کو پڑھنے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اس کلام کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت دے دیجئے، نیکیوں کے لیے دوڑنے والا بنا دیجئے۔
اے اللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا رخ صحیح کر دے، ہم تیری جنت کے قابل ہو جائیں۔ یا اللہ تو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنتا ہے، میرے مالک تو ہمیں ہمارے زوج اور ہماری اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ یا ربی ہماری نسلوں میں خیر اتار دے، اور اے اللہ ہمیں وباؤں، بیماریوں اور مصیبتوں سے پلٹنے کی بجائے توبہ اور اصلاح سے پلٹنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔